اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آیت قرآنی اور پھر قرآن کے حوالے سے اور پھر قرآن کی قبولیت اور اس پر بھروسہ کے حوالے سے خرم مراد صاحب کی کتاب قرآن کا راستہ سے چند باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے تھے، اور اب چلتے ہیں اس پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر عمل ہی رب کائنات سے محبت اور اس کی عطاعت کی دلیل ہے۔ سماعت فرمائیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کی حدیث کا عنوان ہے باہمی میل محبت کمال ایمان کی علامت ہے۔ صحیح بخاری سے لی گئی یہ حدیث جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں باہمی محبت و تعلق اور بھائی چارے کے جذبات کو نہایت خوبصورت انداز اور آسان و مختصر الفاظ میں جس طرح بٹھانا اور اتارنا چاہتے تھے، یہ حدیث اس کی نہایت شاندار مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں باہمی بھائی چارہ اور مساوات و مواخات کی فضا استوار کر کے اجتماعی و معاشرتی زندگی کے اصول کی ایک بنیاد قائم کر دی تھی، اور اس کے ذریعے مساوات کی تعلیم کو عملی طور پر نافذ کر کے اور اونچ نیچ کے فرق کو مٹا کر رنگ و نسل کے تعصب کا خاتمہ فرما دیا تھا کہ گویا ایمان کی حقیقت اور اس کے درجہ حرارت کو ناپنے کا ایک پیمانہ قرار پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارہ اور باہم ایک دوسرے کی مدد و نصرت پر جگہ جگہ زور دیتا ہے، اور ایک مسلمان دینی یا دنیاوی جس اعتبار سے بھی مدد کا محتاج و ضرورت مند ہو، جان، مال اور زبان ہر طرح سے اس کی مدد کی دعوت و ترغیب دیتا ہے۔ فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت 72 جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ یہ آیت قرآنی اخوت اور بھائی چارے کے دور رس اثرات اور مقاصد کو بتاتی ہے۔ اس اخوت اسلامی کے بہت واضح اور کھلے ہوئے معنی وہ ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیغ و حکیمانہ اسلوب میں اس حدیث پاک، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، میں بہت صاف صاف بیان فرما دیا ہے، اس لیے کہ دوستی، ہمت و شجاعت، باہمی مدد و تعاون اور ادائے فرض کی متقاضی ہوتی ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایمان کا مفہوم ہر بندہ مومن میں نہ پایا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لا یؤمن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ صفت نہ پائی جائے، اس لیے کہ اصل ایمان تو اس میں بھی پایا جائے گا جو ان صفات کا حامل نہ ہو، اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے کا مطلب نیک کام، عبادت اور مباح چیزیں ہیں، جس کا ثبوت نسائی کی سی روایت سے ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی اچھائی اور بھلائی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خیر ایسا جامع لفظ ہے جو اطاعت و انقیاد اور دنیا اور آخرت سے متعلق مباحات سب پر مشتمل ہے۔ شریعت کے اندر ممنوع اور ناپسندیدہ چیزیں اس سے خارج ہیں، اس لیے کہ خیر کے لفظ میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں، اور جذبات محبت خیر ہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ مومن کا ذوق و مزاج ہی امت مسلمہ کا ذوق و مزاج ہے، اتحاد اور ایک دوسرے کی فکر و مدد کا مزاج ہے، باہم میل ملاپ کا مزاج ہے، وہ میل ملاپ جو بھائی کا پرچار کرتا ہے اور برائی اور فساد کو ختم کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے خیر و بہتری والی چیزیں ناپسند کرے، اور یہ پسند و محبت، دوستی، قربانی اور باہمی تعاون کی متقاضی ہے تاکہ امت مسلمہ ایک صف پہ کھڑی ہو جائے
اور الحاد کی پسندی کے محرکات نہ داخل ہونے پائیں۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس دوستی ہی کی طاقت سے وہ نیکی اور بھلائی کو پھیلانے کے کام میں لگتے ہیں اور اس امت کے لیے نازل ہونے والے احکام کو عملی جامہ پہنانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کی تربیت کا حکیمانہ انداز ہے تاکہ دل کا ہر خیال، زندگی کے تمام حرکات و سکنات ایمان کے اصولوں سے جڑ جائیں اور اخوت کے بندھن میں بن جائیں اور تمام میلانات و رجحانات، شعور و احساسات، خواہشیں اور مرغوبات کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ مسلمان لوگوں سے ملے تو اللہ ہی کے لیے، کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے۔ مسلمانوں کے اجتماعی و معاشرتی تعلقات کی اساس و بنیاد اللہ کے مقام کے پاس و لحاظ اور باہمی اخوت و محبت ہو۔ لیکن ہے یہ ذرا مشکل کام جو صبر و قناعت اور حلم و بردباری کا متقاضی ہے۔ نہیں مومن ہو سکتا، یعنی کوئی شخص حقیقی ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس نفی سے مراد کمال ایمان کی نفی ہے، نہ کہ مطلق ایمان کی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان میں یہ صفات نہ پائی گئی تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھائی چارہ اور باہمی میل محبت آج کے مادہ پرستانہ ماحول و فضا میں ایک مثالی تجربہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جوڑنے اور ایک معاشرہ قائم کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا تھا، جس میں محبت اور میل ملاپ کی بہار تھی۔ یہ معاشرتی تعلقات کو منظم کرنے کی مبارک پہل تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، حضرات، انصار میں ہمارے پاس سب سے زیادہ مال ہے، ہم اپنا مال تم کو آدھے آدھ بانٹ دیتے ہیں۔ ہماری 2 بیویاں ہیں، جو تم کو پسند ہو بتا دو، میں اسے طلاق دے دوں، میری عدت گزر جائے تو تم اسے شادی کر لو۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال و منال میں برکت دے، یہ آپ کو مبارک ہو۔ مجھے تو اپنے یہاں کے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ ان لوگوں نے بنو قینقاع کے بازار کا راستہ بتا دیا۔ وہ بازار گئے، وہاں کچھ خرید و فروخت کی اور گھی اور پنیر لے کر واپس آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حوصلہ مندی اور جود و سخا حدیث پاک کی عملی مثال تھی، اور حضرت عبد الرحمن کا جواب شرف و بلندی کی آخری مثال کا نمونہ تھا، جس میں اخوت و مروت کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مقصد کی وہ بلندی اور اخوت کی وہ حقیقت جس کی مثال پر ان کی تربیت ہوئی تھی، اور اس شاندار نمونے نے جس نے ان صفات کی طرف ان کی رہنمائی کی، اس نے ان کے اندر فضل و شرف کا بیج بو دیا تھا۔ یہ وہی ایمانی اخوت تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایمان والوں کو ان کے آپس کی شفقت، محبت و الفت اور ہمدردی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ اگر اس کی کسی عضو میں تکلیف ہو تو سارے اعضائے جسم و باقی تب اور بے خوابی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں سے اخوت اور بھائی چارے کے اس جذبے کو تازہ فرماتے رہے تاکہ مسلمان آپس میں جڑیں اور باہم برادرانہ تعلقات قائم ہوں، وہ گھر میں ہوں کہ مسجد میں، بازار میں ہوں کہ میدان کارزار میں، جہاں کہیں بھی ہوں، یہ اخوت ان کا ساتھ نہ چھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے واسطے بھائی چارہ اور برادرانہ تعلقات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جذبات و احساسات کا خیال رکھے، ہر ایسے کام سے بچے جس سے باہم اختلاف پیدا ہوتا ہو اور پھوٹ پڑتی ہو، اور اس چیز سے دور رہے جو دلوں میں غیظ و غضب پیدا کرتی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ مسلمان کو اس کے بھائی کے لیے نفس کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی ایک جان 2 قالب۔ فرمایا، تم اپنے کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اور ایک جگہ آتا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ حتیٰ کہ قصاص تک کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو
پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے حکموں پر چلتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو وہی چیز پسند آتی ہے جو خدا کو پسند ہو، اور وہ ہر چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش و ناراض ہوتا ہے یہ بندہ بھی اس سے ناراض و خفا ہوتا ہے۔ جس کو دیتا ہے خدا کے لیے، جس سے روکتا ہے خدا ہی کے خوف سے، یہی وہ بندہ مومن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے ناراض و خفا ہو، اللہ ہی کے لیے دے اور اسی کے خوف سے روکے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل بنا لیا۔ اس بندے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو گیا اور اس نے اطاعت و عبادت کا حق ادا کر دیا۔ بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کی جائے، جنازے کے ساتھ قبرستان جایا جائے، چھینکنے والے کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا جائے، سلام کا جواب دیا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کیا جائے، اگر کوئی دعوت کر دے تو قبول کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی محبت و ناراضی، دوستی اور دشمنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی خاطر ہو۔ دینی رشتے کے بھائی کے مال میں وراثت نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اگر دونوں بطیب خاطر ایک دوسرے کے مال میں تصرف سے خوش ہیں تو یہ درست ہوگا، جیسے کہ اسلاف کیا کرتے تھے۔ غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے۔ بھائی چارے کا تقاضا ہے کہ جو چیز خود کو ناپسند ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی چارہ اللہ کے واسطے باہمی ربط و تعلق ہے جو مسلم معاشرے کے افراد کو باہم جوڑتا ہے اور آپس میں حسن سلوک کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ معاشرے کی تعمیر کا کامیاب وسیلہ ہے۔ جن لوگوں کے تعلقات محبت و ناراضی اور دوستی، دین و ایمان اور اطاعت خداوندی کی بنیاد پر نہیں قائم ہے، ان کے ایمان کامل نہیں۔ بھائی چارے کا اظہار، مسلمان کے احترام، اس کے حقوق کی رعایت، آبرو ریزی سے پرہیز، اس کی عزت، اس سے محبت اور ہر نیک کام میں اس کے ساتھ تعاون کی شکل میں ہونا چاہیے۔ سامعین، ڈاکٹر سید محمد لقمان اعظمی ندوی کی مرتب کردہ کتاب تدبر حدیث سے لی گئی اس حدیث جس کا عنوان ہے باہمی میل محبت کمال ایمان کی علامت ہے، آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، اور اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف یعنی ذکر کی طرف۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، اور آج کا ذکر ہے مؤذن کے جواب میں وہی کلمہ کہے جو مؤذن نے کہا ہو، البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح